وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 16واں سبق ہے اور آج ہمارا سبق جو ہے وہ فتحہ و امالہ کے بیان میں ہوگا. تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں کہ اس میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فتحہ و امالہ کے بیان میں ہے کہ اس میں قرۂ ثلاثہ کا کیا مذہب ہے. فتحہ اور امالہ میں، فتحہ اور امالہ میں قرۂ ثلاثہ کا جو 3 قراء ہیں سبعہ کے علاوہ ان کا اس میں کیا مذہب ہے. آج کے سبق میں جو ہے وہ تفصیلاً اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ فتحہ اور امالہ میں فرق کیا ہے، فتحہ کسے کہتے ہیں اور امالہ کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ فتح جو ہے یہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 الف کا پڑھنا، فتحہ جو ہے یہ کہتے ہیں الف کے پڑھنے کو فتحہ کہتے ہیں، اور دوسرا کہ اس میں امالہ اور تقلیل جو ہے اسے ترک کر دینے کا نام کیا ہے، فتحہ ہے. ٹھیک ہے، فتحہ جو ہے وہ آپ نے جاننا ہے کہ کسے کہیں گے. نمبر 1 کہ فتحہ الف کے پڑھنے کا نام کیا ہے، وہ فتحہ ہے، اور امالہ اور تقلیل کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے، فتحہ ہے. ٹھیک ہے، امالہ جو ہے لغت کے اعتبار سے جو اس کا معنی ہے وہ ہے ٹیڑھا کرنا. امالہ جو ہے لغت کے اعتبار میں اس کا معنی ہے ٹیڑھا کرنا. ٹھیک ہے، اور قراء اکرام کی اصطلاح میں جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، امالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرق فتحہ اور امالہ میں جو آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا. فتحہ اور امالہ میں یہ فرق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے کیا کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے. الف کے پڑھنے کا نام امالہ اور تقلیل کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے، فتحہ ہے. اور اسی طرح فتحہ کا معنی ٹیڑھا کرنا ہے، اور قراء کی اصطلاح میں الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنے کا نام کیا ہے، امالہ ہے. آگے قراء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو الف کا یا کی طرف اور زبر کا زیر کی طرف جو میلان ہے، اگر یہ الف کا یا کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہو تو اسے امالہ کبریٰ، امالہ اضجاع اور ترقیق اور امالہ محضہ کہا جاتا ہے. یعنی امالہ کبریٰ کے جو یہ اسماء ہیں یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ امالہ کبریٰ کو اور کن ناموں سے پکارا جاتا ہے. نمبر 1 امالہ کبریٰ، اضجاع، ترقیق اور امالہ محضہ کہا جاتا ہے امالہ کبریٰ کو جب امالہ میں الف کا یا کی طرف کیا ہو، میلان زیادہ ہو. اگر یہ میلان یا کی طرف کم اور بلکہ الف کی طرف کیا ہو، زیادہ ہو تو اس سے کیا کہتے ہیں، امالہ صغریٰ، بین اللفظین، تقلیل اور بین بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح امالہ کبریٰ کے آپ نے نام سنے اسی طرح جو ہے وہ امالہ صغریٰ کے بھی کیا ہے، نام ہے. امالہ صغریٰ کو بین اللفظین بھی کہتے ہیں، تقلیل بھی کہتے ہیں اور بین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب امالہ جو ہے اس کو آپ نے یوں سمجھنا ہے، امالہ صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان فرق کیسے کرنا ہے. یعنی امالہ صغریٰ کیسے پڑھتے ہیں اور امالہ کبریٰ کیسے پڑھتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جس طرح بار ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ. عربی زبان کا یہ جو بار لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، بوجھ.
اسی طرح بار جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسی طرح ایک بیر پھل کا نام ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیر، ٹھیک ہے، جو پھل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرق ہے اس کو آپ نے کیسے جو ہے وہ جاننا ہے اور کیسے پڑھنا ہے امالہ صغرا اور امالہ کبریٰ کو، یہ آپ یوں سمجھیے اس مثال سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو قرآء کرام نے جو ہے وہ اس مثال کو ذکر کیا ہے، کو یوں سمجھیے اس مثال کے اندر کیسے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ امالہ صغرا اور کبریٰ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ قرآء کرام فرماتے ہیں، وہ مثال ہے کہ بار جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بوجھ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بوجھ۔ عربی زبان کا یہ جو لفظ بار ہے، اس کا معنی ہے بوجھ۔ اور اسی طرح ایک پھل کا نام ہے بیر۔ بیر جو ہے وہ ایک پھل کا نام ہے۔ عام طور پہ پنجابی میں اور اردو میں جو ہے وہ پاک و ہند کے اندر ایک درخت جسے بیری کہتے ہیں، درخت پہ اگنے والا جو ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے گول دار، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیر۔ عام طور پہ بندے کھاتے بھی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے اس پھل کا نام بیر ہے۔ تو یہ بیر جو ہے، یہ جس طرح ہم بیر پڑھ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ یا کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، یعنی زبر کا زیر کی طرف کیا ہے؟ جو جھکاؤ ہے، اس کو آپ نے امالہ کبریٰ کی صورت میں لینا ہے۔ یعنی اگر امالہ کبریٰ کو جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو جس طرح ایک پھل کا نام بیر ہے، اس طرح آپ امالہ کبریٰ کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ جیسے کہ بیر ہے تو بے بے، تو اس طرح والضحى بے بر وزن، آپ نے بے کا جو ہے وہ کیا رکھنا ہے؟ بیر جو ہے نا، اس کا وزن آپ نے رکھنا ہے، بے والضحى والنجم اذا هوى، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، بیر کا جو وہ وزن ہے وہی کیا ہے؟ امالہ کبریٰ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور آگے جو ہے وہ عام طور پہ پاک و ہند کے اندر جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویر، تو یہ ویر نہیں ہے، یہ درست لفظ ہے بیر، بے کے ساتھ بیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے لفظ اکثر جو ہے نا وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولنے میں جو ہے وہ اردو زبان کے کئی الفاظ کی کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں، درست نہیں بولتے ہیں۔ مثلا جس طرح کہ یہ لفظ ہے ویر، تو ہم واؤ کے ساتھ بولتے ہیں کہ اس کا فلانے کے ساتھ کیا ہے؟ بڑا سخت ویر چل رہا ہے، تو ویر لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بیر ہوتا ہے، بیر، بیر بمعنی دشمنی۔ لفظ کی جو صحیح درستگی ہے وہ واؤ کے ساتھ، یعنی ویر نہیں ہے بلکہ بیر ہے۔ تو اسی طرح عام طور پہ دیکھ لیں کہ ہم جب بولتے ہیں احاطہ، احاطہ مانے یعنی گھیرا، کسی کو گھیرنا، احاطہ کرنا، گھیرنا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ جب کہیں پہ فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ جو تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ کسی نہ کسی دائرے میں یا احاطے میں کیا کیا جاتا ہے؟ بٹھایا جاتا ہے۔ تو عام ہم جو پنجابی لوگ ہیں وہ کیا کیسے بولتے ہیں؟ جی ان کو آتے میں لے جائیں۔ آتا جو ہے وہ اصل لفظ نہیں ہے بلکہ اس کا اصل لفظ ہے احاطہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ عرب میں جو لباس پہنا جاتا ہے لمبا، جس طرح یہ میں نے بھی پہنا ہوا ہے، تو اس کو وہ توپ بولتے ہیں، وہ والی توپ نہیں جو چلانے والی ہے، یعنی توپ بولتے ہیں، تو یہ درست لفظ نہیں ہے۔ درست لفظ کیا ہے؟ ثوب، ثوب عربی زبان کا اس کا معنی ہوتا ہے کپڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ کی جو درستگی ہے اردو زبان کے اندر، یہ بھی سیکھنا جو ہے وہ بہت کیا ہے؟ ضروری ہے بولنے کے درمیان۔ اور اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ عربی زبان بھی سیکھیں، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت اہم ہے، اور یہ سنت نبوی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سمجھ کر بھی اس کو سیکھنا جو ہے یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امالہ صغرا اور کبریٰ کو کیسے پڑھیں گے۔ تو جس طرح دو لفظ ہیں بیر اور بیر، بیر بمعنی دشمنی، بیر بمعنی پھل، ٹھیک ہے۔ بیر اور بیر، بیر جو ہے یہ امالہ صغرا کی پڑھنے کی صورت ہے، اور بیر جو ہے یہ امالہ کبریٰ کے پڑھنے کی صورت ہے۔ بیر بے والضحى، والضحى، جب بھی آپ امالہ کبریٰ پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ذہن میں رکھے بیر، ٹھیک ہے، جو پھل بیر،
تو یہ والضحی واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی. اسی طرح سورہ حفص کے اندر جو ہے پڑھا جاتا ہے مجرے مجرے، رے تے پے سے ہے، یہ سب کیا ہے امالہ کبریٰ ہے. اور اس طرح امالہ صغریٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ بے، تو بے جو ہے یہ کیا ہے امالہ صغریٰ ہے، پڑھنے کی صورت ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى 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 ضحى ضحى طغى و. تو جب آپ و ایسے کریں گے، بے کی جو صورت ہے بیر کی تو وہی مالا صغریٰ پڑھنے کی صورت ہے، اور اسی طرح جو بیر ہے یہ مالا کبریٰ پڑھنے کی صورت ہے. تو یہ تھا محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا کہ اس کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. اب فتحہ بار ہے، فتحہ جو پڑھنے کی صورت ہے وہ بار ہے، یعنی الف کا پڑھنا. نمبر 2 امالہ کبریٰ بیر، یہ امالہ کبریٰ ہے. والضحی بے، تو یہ امالہ کبریٰ کی پڑھنے کی صورت ہے. اور آگے بیر، یہ امالہ صغریٰ پڑھنے کی صورت ہے، یعنی والضحی واللیل اذا سجى. ٹھیک ہے، امالہ صغریٰ ہے. امالہ کبریٰ صغریٰ اور فتحہ کے جو درمیان فرق ہے وہ میں نے مثال دے کر آپ کو کیا کر دیا ہے، سمجھا دیا. آگے یاد رکھیں کہ فتحہ جو ہے یہ اہل اعجاز کے نزدیک ہے، وہ اہل اعجاز جو ہیں وہ فتحہ پڑھتے ہیں، الف کا پڑھتے ہیں. تو جو اہل نجد ہیں، اہل نجد کے اندر تمیم، قیس اور جو بنو اسد ہیں یہ کیا کرتے ہیں، امالہ کرتے ہیں. جو ہے حجاز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فتحہ پڑھتے ہیں. اور میں نے حجاز اور نجد سعودیہ کے اندر کون کون سا ایریا جو ہے وہ حجاز کے اندر آتا ہے، کون سا ایریا نجد کے اندر آتا ہے، وہ میں نے جو ہے وہ ایک اپنے سابقہ لیکچر کے اندر جو ہے وہ بتا دیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حجاز اور جو جب میں نے درۃ المضیہ کو پہلا جو میرا لیکچر تھا، پہلے دو ابتدائی 3 لیکچر کے اندر جو میں نے وہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے کہ نجد جو ہے وہ کون سا علاقہ آتا ہے اور حجاز کا کون سا جو ہے وہ علاقہ آتا ہے. اہل حجاز جو ہیں یعنی جو مکہ المکرمہ والے، مدینہ المنورہ والے جو ہیں یہ اہل حجاز میں آتے ہیں. تو حجاز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، فتحہ الف کا پڑھتے ہیں. اور جو امالہ ہے وہ اہل نجد، تمیم، قیس اور بنو اسد کے قبیلے کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، امالہ کرتے ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ اصل کیا ہے، یعنی فتحہ اصل ہے یا امالہ اصل ہے. تو جو جمہور ہیں علماء اور قراء جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ فتحہ اصل ہے اور امالہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے. کیونکہ امالہ جو ہے وہ کسی سبب سے کیا ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے، اور کسی سبب پر موقوف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ امالہ اصل نہیں ہے. اور فتحہ جو ہے وہ بلا سبب جو ہے وہ کیا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، کسی کی سبب یا کسی کی ضرورت نہیں اس کو پڑھتی ہے. تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں اہل جمہور کہ فتحہ اصل ہے اور امالہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اس کی فرق ہے. یہ تو تھی تفصیل امالہ اور فتحہ کے درمیان فرق کی اور ان کو ادائیگی، پڑھنے کی ادائیگی کہ کیسے پڑھیں گے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرۂ ثلاثہ کا اس میں کیا مطلب ہے. یاد رکھیں کہ قرۂ ثلاثہ امام ابو جعفر، امام یعقوب اور امام خلف تینوں کے لیے جو ہے وہ تقلیل کسی کے لیے بھی، اور لیکن امام ابو جعفر جو ہے وہ امالہ کبریٰ، یعنی 3 قراء جو ہیں ان کے لیے کسی کے لیے بھی تقلیل نہیں ہے، اور امام ابو جعفر جو ہیں ان کے لیے امالہ کبریٰ بھی نہیں ہے، یعنی تقلیل بھی نہیں ہے اور امالہ کبریٰ بھی نہیں ہے امام ابو جعفر کے نزدیک. لیکن امام یعقوب اور امام خلف جو ہیں ان کے لیے تقلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، امالہ تو ہے، لیکن آگے جا کے ہم جب اس کی تفصیل ہم جیسے ابھی پڑھیں گے تو پھر مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گا آپ کا. امام خلف جو ہے وہ ان 3 کلمے میں جو ہے کیا کرتے ہیں، فتحہ پڑھتے ہیں. ان 3 کلمات میں فتحہ پڑھتے ہیں. جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر آیا ہے البوار، البوار کو کیا کرتے ہیں، فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. البوار اب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب البوار، البوار ظاہر ہے فتحہ ہے، بوار ہی پڑھیں گے. آگے جو ہے وہ سورہ مومن میں آتا ہے القہار، تو قہار پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ. اور ضعافاً سورۃ جو ہے وہ نساء کے اندر آتا ہے. تو یہ 3 کلمات ایسے ہیں جن میں امام خلف کیا کرتے ہیں، فتحہ پڑھتے ہیں، یعنی الف کا پڑھتے ہیں، الف پڑھتے ہیں. آگے امام خلف جو ہیں وہ 4 ایسے صورتیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، امالہ کرتے ہیں. پہلی صورت ہے جیسے ران، شاء، جاء، ان جیسے کلمات کے اندر امام خلف کیا کرتے ہیں، امالہ کرتے ہیں. یعنی
رین شے جے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے امام خلف کے نزدیک وہ کلمات کے جن میں دو رائیں آتی ہیں، جیسے ابرار، القرار، قرار جیسے جو الفاظ ہیں جن میں دو رائیں آتی ہیں تو ان میں بھی کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں، یعنی با، جیسے ابریر، ابریر، اس طرح القریر، قریر، ٹھیک ہے۔ قرار یعنی الف نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الف کا یا کی طرف کیا کرتے ہیں؟ مائل کرتے ہیں، ملان کرتے ہیں۔ تیسری صورت ہے معرف باللام، یعنی الرؤیا للرؤیا جیسے جو کلمات ہیں ان میں امام خلف جو ہیں وہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں۔ اگر معرف باللام ہوگا، ٹھیک ہے، تو للرؤیا الرؤیا تو اس میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، لیکن اگر بغیر جو ہے وہ معرف باللام کے ہو، صرف رؤیا ہو، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ امالہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور رؤیا جو ہے وہ اس میں رؤیا بغیر جو ہے وہ معرف باللام کے الرؤیا نہیں ہے، صرف رؤیا ہے، تو رؤیا یا رؤیا کا میں کیا کریں گے؟ صرف فتحہ پڑھیں گے، یعنی رؤیا یہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر الرؤیا ہے للرؤیا تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چوتھی صورت میں ایسے کلمات جس طرح کے التوراہ جو ہے، یہ ہر جگہ امام خلف کے نزدیک کیا ہوگا؟ اس میں امالہ ہوگا۔ التوراہ کو التورے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ الربا میں بھی جو ہے وہ دو صورتیں بن جاتی ہیں، الربا اور ریبا فقط۔ معرف باللام الربا ہوگا تو جو ہے وہ امام خلف کے نزدیک جو ہے وہ وصلاً وقفاً دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا، لیکن اگر فقط ربا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وقفاً صرف کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا۔ اس طرح کلاہما میں بھی جو ہے وہ امالہ ہوگا، کلیہما پڑھیں گے۔ اس طرح ربے اور الربے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چار کلمات، چار صورتوں میں ایسے کلمات جو امام خلف کے نزدیک کیا تھے امالہ اس میں پڑھیں گے، اور وہ جو تین کلمے میں نے پیچھے ذکر کیے امام خلف کے نزدیک ان میں کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ ان چار صورتوں کے کلمات میں کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ تمام الفاظ جو یا سے بدلے ہوئے ہوں ان میں بھی وصلاً وقفاً کیا ہوگا؟ امام خلف کے نزدیک امالہ ہوگا، جیسے سعیا، اتا، نصارا، حسانا، بشرا، احدا، طوا، تو ان سب میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، یعنی سعیے، اتے، نصارے، حسالے، بشرے، احدے، طوے، ان سب میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے مسمن اور الاقصا جیسے جو کلمات ہیں ان میں جو ہے وہ صرف وقفاً کیا ہوگا؟ امالہ۔ اگر آپ مسمن کو اگر مسمن لیا تو پڑھ رہے ہیں تو وقف میں جب ہم مسمع پڑھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ مسمع آپ وقف کریں گے۔ اس طرح الاقصا پر جب وقف کریں گے تو الاقصے کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ تمام الف جو یا کی شکل میں لکھے ہوئے ہوں تو ان میں کیا ہوگا؟ وقفاً وصلاً کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا۔ جیسے پیچھے جو ہے وہ کلمات یعنی وہ الفاظ جو یا سے بدلے ہوئے ہوں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ وہ یا کی شکل میں لکھے ہوئے ہوں تو وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، جیسے کہ لتشقا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تزکا یا حسرتا، ٹھیک ہے، ان سب یا حسرتا یا حسرتا، تزکا یا حسرتا، تزکا، لتشقا، متا، ٹھیک ہے، بلا، علا، ان سب کلمات کے اندر کیا کریں گے؟ وصلاً وقفاً کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، یعنی علی، بلے، تزکے یا حسرتے، متے، ٹھیک ہے، لتشقے، ان سب میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے۔ لیکن ان میں سے جو 5 کلمات ایسے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو یا سے یا کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں تو ان میں وصلاً وقفاً جو ہے وہ امالہ تو ہوگا، لیکن اس قاعدے میں 5 کلمے ایسے ہیں جو اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے، یعنی الا، حتی، علی، لدا اور ما زکا، یہ جو ہے کلمات جو ہیں وہ اس قاعدے سے کیا ہے؟ مستثنا ہے، یعنی جو یا کی شکل میں الفاظ لکھی ہیں ان میں وقفاً وصلاً امالہ تو ہوگا، لیکن ان کلمات کے اندر سے یہ 5 کلمے کیا ہیں؟ مستثنا ہیں، الا، حتی، علی، لدا اور ما زکا جو ہے۔ اس طرح کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ لدا کا رسم قرآن ہے، یعنی جس طرح لدا لکھا جاتا ہے
تو اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے، یہ پیچھے دیکھیں نا لتشقا ہے، تو قا جو ہے یہ اس کی صورت اور ہے، رسم قرآن کی جو لکھنے کی صورت ہے وہ یا کی شکل میں، الف یا کی شکل میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ لدا کا رسم جو ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ جو الہ حتی علی لدا اور مازقا جو ہیں یہ لدا کے رسم قرآن کی وجہ سے کیا ہوں گے، ان میں امالہ نہیں ہوگا، یہ اس میں کیا ہوں گے، مستثنا ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ غافر میں اکثر کے نزدیک جو ہے وہ یا کے ساتھ آیا ہے، اور سورہ یوسف میں جس طرح کہ لدل باب آیا ہے الف کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح لدا جو ہے یا کے ساتھ جو ہے وہ سورہ غافر میں اکثر آیا ہے، لیکن سورہ یوسف میں الف کے ساتھ جو ہے یہ بالاتفاق مرسوم بالالف، یعنی الف کے ساتھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو ما زکا میں بھی اگرچہ یہ یا کے ساتھ ہے اور مگر واو جو ہے اس کی اصل ہے، یعنی یہ آپ نے سمجھنا ہے یہاں پہ کہ لدا جو ہے وہ کہیں پہ یا کے ساتھ لکھا ہے اور کہیں پہ الف کے ساتھ اگرچہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں ان سب صورتوں میں رسم قرآن یعنی قرآن کی جو رسم ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کیا کریں گے، وہ امالہ نہیں کریں گے، وہ ان کلمات سے کیا ہے، مستثنا ہے، یعنی اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ تو یہ تھی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آگے جو آپ نے قاعدہ ہے وہ بڑا سمپل، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ را اور حمزہ یہ دونوں حروف جو ہیں اگر ان کے بعد کوئی متحرک حرف آئے یا ساکن حرف آئے تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، امالہ ہوگا۔ جیسے کہ رآ کوکبا، رآ کوکبا، اب را اور حمزہ کے بعد کیا آ گیا ہے، حقاف متحرک ہے، تو یہاں پر بھی کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ رے اے کوکبا، تو یہاں را اور حمزہ دونوں کا کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ اور سورہ نمل کے اندر جو ہے وہ دو مقام پہ جس طرح کہ انا آتی کا آتا ہے تو وہاں حمزہ کا کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ انا آتی کو انا ایتیک، انا ایتیک، ایتیک، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ تو سورہ شعراء کے اندر جو ہے وہ ترا الجمعان کا جو یہ کلمہ آتا ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ دو صورتیں بن جاتی ہیں، وصلاً را اور اس کے بعد والے الف کا امالہ کریں گے، اور وقفاً جو ہے وہ دونوں یعنی حمزہ اور اس کے بعد والے الف کا کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر واو والے احیا، اب احیا جو ہے اس میں قاعدہ آپ نے دیکھنا ہے، احیا، احیا و احیا، ٹھیک ہے، وہ احیا، احیا جیسے جو کلمات ہیں ان میں جو ہے وہ امالہ کریں گے، اگر واو نہ ہوگا تو امالہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور امام خلف جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں، فتحہ ہی پڑھتے ہیں۔ آگے جو امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے جو سورہ اسراء کے اندر کلمہ آتا ہے اعما، تو اس میں کیا ہوگا، امالہ ہوگا، یعنی اعمے کیا کریں گے، پڑھیں گے امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک۔ اس طرح سورہ نمل کے اندر جو کافرین من قوم کافرین آیا ہے تو وہاں پہ کیفرین کیا کریں گے، امالہ کریں گے۔ اور جہاں پر بھی جو ہے وہ کافرین، الکافرین، پورے قرآن میں الکافرین، کافرین کے جو کلمات آئے ہیں ان میں امام رویس کے نزدیک جو ہے وہ امالہ کریں گے، الکیفرین، کیفرین، الکیفرین کیا کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام روح جو ہیں ان کے نزدیک سورہ یاسین جو ہے وہ یاسین کی یا کے اندر کیا کریں گے، امالہ کریں گے، یاسین کو یسین، یسین، امالہ کو برابر۔ السلام کو طلباء کرام، یہ تھی تفصیل فتحہ اور امالہ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عند القراء الثلاثہ، قراء ثلاثہ کے نزدیک۔ یہ جو تفصیل تھی فتحہ اور امالہ کی یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، رکھ دی ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، نوٹ کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، تاکہ قراءات کے جو طلباء ہیں ان کے لیے کیا رہے، مفید مند ثابت رہے۔ اب مجھے چیز کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا